لیکن اس مورد میں جو ہے چونکہ ذات الوجوب پروردگار عالم سب چیز پر حاوی ہے، اسے ماں باپ کو اسی خالق نے خلق کیا ہے، تو واجبات میں جو ہے ماں باپ کی جو ہے نا حکم کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص خدا کی بندگی، پرستش، اطاعت اور قرب الہی حاصل کرنے کے بعد، خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد، اگر خداوند عالم اس شخص کو اگر کوئی بلند مرتبہ عطا کرنا چاہے تو اس بندے کو عبد کہہ کر پکارتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کی پرستش کرے، عبادت کرے اور قرب خدا حاصل کرے۔ دینی احکامات کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے ایک مہمان خصوصی تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سے عالم بھی ہے، ذاکر اہل بیت بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین قاری سید محسن رضوی صاحب ہماری اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آپ کو ہماری اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا سپاس گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے لطف بخشائے۔ آپ کی خدمت میں چند سوالات ہیں، سامعین کے پوچھے گئے سوالات ہیں۔ آپ بھی اس بات سے آشنا ہے کہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے معرفت کے عنوان سے ہے۔ آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اگر ماں یا باپ اپنے اولاد کو روزہ توڑنے کا حکم دے تو اس اولاد کا کیا فریضہ ہے، آپ یہ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور معدن الحکمت کے تمام اراکین اور مرتضی بھائی آپ کے بڑی شکر گزار ہیں، مشکور و ممنون ہیں، اور بہترین ہے یہ طریقہ روش سوال جواب کے شکل میں اگر دیا جائے تو علماء کے لیے بھی اور سننے والے ناظرین کے لیے سب کے لیے مفید ہے، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں سوال جواب کے شکل میں جو ہے احکام شریعت سے جو ہے نا آشنا ہو جائے، واقف ہو جائے، سلامت رہے۔ تو مسئلہ شریعہ آپ نے جو بیان فرمایا، ایک ماں باپ ہے، اس کے بچہ اگر روزہ دار ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کو حکم دیتے ہیں کہ روزہ توڑ دے جی، تو اس میں بلا وجہ تو ماں باپ جو ہے نا بچے کو یہ حکم نہیں دیتے کہ روزہ توڑ دے، کسی نہ کسی وجہ یا علت کی وجہ سے، یا بچے کو جو ہے نا کوئی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے جو ہے ماں باپ کو قابل برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے ترحم کے طور پہ جو ہے نا ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ روزہ توڑ دے یا نماز توڑ دے۔ احسن، جزاک اللہ۔ تو یہاں پہ جو ہے بچے کا جو ہے اس کا فریضہ یہ بنتا ہے، کیونکہ اگر بچہ روزہ دار ہے، بالغ ہے، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ماں باپ کے کہنے پر جو ہے نا روزہ نہیں توڑ سکتا ہے، احسن، جزاک اللہ۔ کیونکہ ظاہر یہ ماں باپ جو ہے ظاہراً ہمارے جو ہے وہ کیا ہے باپ ہے، اور والدین کے اطاعت واقعاً واجب ہے، لیکن اس مورد میں جو ہے چونکہ ذات الوجوب پروردگار عالم سب چیز پر حاوی ہے، اسے ماں باپ کو اسی خالق نے خلق کیا ہے، تو واجبات میں جو ہے ماں باپ کی جو ہے نا حکم کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جزاک اللہ قبلہ، بالکل درست آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ جو ہے بالغ ہو، عاقل ہو، واجب روزہ رکھا ہوا ہو تو اس جو ہے توڑ نہیں سکتا، جی، یعنی باپ کے اطاعت اور والدین کے اطاعت جو ہے نا ضروری نہیں ہے، اس وقت نہیں توڑے۔ اگر بچہ نابالغ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مستحب روزہ رکھے ہوئے ہو تو اس دوران کیا حکم اس کے لیے؟ اس کے لیے قبلہ اگر بچہ جو ہے نابالغ ہے، مستحب یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، تو بچے کو روزہ رکھنے سے جو ہے اگر بچے کے لیے اس کے جان کے لیے ضرر ہو یا بخار یا دیگر جو ہے بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو بچے کے لیے قابل یعنی برداشت نہیں ہے، تو ماں باپ اگر حکم دے کہ آپ مستحب روزہ نہ رکھیں تو اس موقع پہ جو ہے ماں باپ کے جو ہے نا حکم کو مان جاتا ہے۔
جزاک اللہ. یعنی وہ روزے کو توڑ دے اور ماں جی. باپ کا فرمان بردار جی. بن جائے، اطاعت کرے. ہاں، ان کی جزاک اطاعت اللہ، کرے. سلامت رہے آپ. اگر واجب روزہ ہیں تو نہیں توڑ سکتے ہیں. اگر پھر بھی والدین کی اگر اطاعت کر کے اگر اس نے روزہ توڑ دیں تو اس کے روزہ بھی جو ہے نا دوبارہ قضا کرنا پڑے گا، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. جزاک اور جس نے حکم دے کر اس نے روزہ توڑا ہے ان کے اوپر بھی جو ہے نا کفارہ دینا واجب ہے. جزاک اللہ. لیکن مستحب روزے میں اور مستحب نماز پڑھتے وقت اس اسنا میں اگر والدین اگر اس کو علت وجوہات بیماری وجہ سے یا ضرر کے بچے کے جان کے ضرر ہونے کی وجہ سے اگر حکم دیں تو والدین کے حکم جو ہے نا مان کر روزہ بھی توڑ سکتے ہیں اور نماز بھی توڑ سکتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے انشاءاللہ. حضرین، یہ تھے قبلہ محترم قاری قرآن حجت الاسلام والمسلمین سید محسن رضوی صاحب، جو کہ بہترین انداز میں آپ سے مخاطب تھے. انشاءاللہ اسی طرح اچھے علماء اکرام کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اگلی پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.